بھائی اور دوستو، لوگ پریشانی میں اور مصیبتوں میں، دکھوں میں، درد، بیماریوں میں کہاں جاتے ہیں آج کل؟ سب سے پہلے عامل کے پاس جاتے ہیں، عملیات پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو آسان حل بتاتا ہوں جو اللہ نے بھی بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا رٹا لگائے کہتا جائے، من لازم الاستغفار، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو مصیبتوں سے دور کر دیتے ہیں، تکلیفوں سے نکال دیتے ہیں، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو استغفار کو لازم کر لے تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج سے لازم کر لیجیے استغفر اللہ، کم سے کم روزانہ 500 مرتبہ لازم کر لیں۔ ہمارے احباب مسلمان وہ تعویذ لیتے ہیں، ٹوٹ کے پوچھتے ہیں، لیکن اصل جو اعمال ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سند یافتہ اتھینٹک اعمال ہیں، جو اللہ نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واقعات بھی بہت ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نہیں نکل پا رہے اور بیماری نہیں جان چھوڑ دی، دکھ نہیں دور جا رہے، تو آئیے اس کو پکڑ روزانہ 500 مرتبہ استغفر اللہ۔ آپ کے واقعہ سناتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں عجیب واقعہ ہوا۔ ایک دفعہ تشریف لے گئے کہیں دور دیہاتوں میں، دوسرے ملک میں، رات ہوئی تو یہ آج کل کے ہوٹل اور آج کل کے سرائے خانے وغیرہ وغیرہ تو تھے نہیں، مسجد میں چلے گئے، عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد خادم آ گیا، اندر مسجد کے اندر کے حصے سے نکال دیا، میں مسجد بند کر رہا ہوں، تو باہر والے حصے میں بیٹھ گئے، برہمدے والے میں، وہاں سے بھی نکال دیا۔ اب صحن والے حصے میں بیٹھ گئے امام احمد بن حنبل، ہیں تو بڑی شخصیت، امام ہیں دنیا کے، پوری دنیا اس وقت مثالیں دیتی تھی، رول ماڈل تھے، نمونہ تھے، لیکن اس خادم کو، اس دیہاتی بندے کو پتہ نہیں تھا بیچارے کو، سین بھی نام بیٹھنے دیا، وہاں سے بھی نکالتے تھے، رس سے نکال دیے۔ ایک نوجوان جا رہا تھا، نورانی چہرے والے بزرگ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو مسافر لگ رہے ہیں، آئیے میں آپ کو رات ٹھہراتا ہوں اور آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ گھر لے گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ اس کی زبان مسلسل ہل رہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتا ہے استغفر اللہ، بیٹھتا ہے استغفر اللہ، کھانا لگا رہے استغفر اللہ، ہاتھ دھلا رہے استغفر اللہ، بستر بچھا رہے استغفر اللہ، آ رہے استغفر اللہ، جا رہے استغفر اللہ۔ فرمایا بھائی کیا اس میں کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ کہنے کے بزرگ آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں، جب سے میں نے لازم کیا ہے، میری کائنات میں کوئی آرزو ایسی نہیں جو اللہ نے پوری نہ کی، کوئی تمنا ایسی نہیں جو میری رہ گئی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جو میں چاہتا ہوں اللہ دیتے نہ ہو، لیکن صرف ایک کمی رہے گی، ایک میری ابھی تک دعا، ایک تمنا پوری نہیں ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا چونک کر، وہ کون سی؟ سارے مسائل دنیا کے حل ہو گئے، مصیبتیں تکلیفیں دور ہو گئی، تمنائیں پوری ہو گئی، آرزویں مکمل ہو گئی، ارادے اللہ نے پورے کر دیے، ایک کیا رہے گی؟ فرمایا میں نے سنا ہے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ کے لوگ جن کو امام مانتے ہیں، بڑے عظیم ہستی ہے، بزرگ ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، مجتہد ہیں، امام احمد بن حنبل، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے پاس وسائل نہیں میں وہاں جا سکوں، تو بس یہ زیارت کی تمنا رہ گئی کہ میں چاہتا ہوں موت سے پہلے زیارت کر لوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا بیٹا مبارک ہو، اللہ نے دھکے دلوا کر تیرے گھر پہنچا ہے۔ احمد بن حنبل میرا نام ہے اور میں ہوں جس کی تمنا آپ کرتے تھے۔ میرے عزیزو تجربہ کر کے دیکھ لو، اب آج سے طے کر لو، گھر کے جتنے افراد سب کو تسمیہ پکڑا دو، روزانہ سارے فرد افراد
جس گھر میں مصیبت نہیں جا رہی، بیماری ختم نہیں ہو رہی، تکلیفیں دور نہیں ہو رہی، وسائل مہیا نہیں ہو رہے، رزق پورا نہیں ہوتا، اسے چاہیے سارے گھر کے افراد کو تسبیح پکڑا کر استغفار پر لگا دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، زور سے بھی نہیں کہ زور سے شروع کر دے لوگوں کو پریشان بھی، دل ہی دل میں پڑھتے رہیں۔ اللہ غیب سے مسائل عطا فرمائے گا، غیب سے رزق عطا فرمائے گا، دنیا کی ساری مصیبتیں دور کرے گا۔ آئیے آج سے میں بھی شروع کر دوں، آپ بھی شروع کر دیں، اس کے کرشمے